خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرہ عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا. قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا. آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے. یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے. اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے ہی تجھے پھانسی لگتی ہے. تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا. اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے. اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. اسی لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا. اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکین سے پہلے ہو جاتا ہے. اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ. آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ. میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے. آج تک لوگوں کی سمجھ میں خدا نہیں آیا. اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا. میں نے اسے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا. اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی. امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں. فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا. میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا. اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا، اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا. اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا. آہستہ بھائی آہستہ. ارے چھوڑو ڈیپو کا اٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا. یہ قرآن پڑھے گا. اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ
بدماشی. سفید داڑھی ہوتی ہے، قبر قریب ہے، بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں، ڈرائیور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونق نہیں ہے، آج تم کیسے چل رہے ہو جیسے میت کو لے کے چل رہے ہو، تم کیا؟ تو کہتا بزرگوں ابھی لگا دیتے. ہاں بھائی ضرور لگاؤ. اندازہ لگاؤ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور طرز زندگی دیکھیا. اس کو مجذوب کرتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں آئے ہزاروں گئے اور تیرے جانے سے کون سی دنیا سونی ہو جائے گی؟ جو گیا مڑ کے نہ آیا. تو اللہ پاک فرماتے میری بندی میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں پلیت نہ ہونے دیا، اب دنیا میں آ کر رشوت کا مال کھا کھا کر، حرام کھا کھا کر، فریب کر کر کے کھاتا ہے، اب زبان کو پلیت کرتا پھرتا ہے. تیری مرضی. مالک نے کب نہیں تیرا انتظام کیا؟ آج فکر لگا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے، کہاں سے دھندا کریں گے، کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں 29 برس ہو گئے ملتان شہر میں جمعہ پڑھاتے، پاکستان کا چکر لگاتے. جو ملے گا نا جی دعا کرنا، قرض ہے، پریشانی ہے، دعا کرنا بچوں کی شادی کرنی ہے، دعا کرنا اپنے کنے مکان نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے. اور یقین کرو 100 میں سے ایک آدمی بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرنا اللہ میری قبر کو اچھا کر دے، میرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. کون کہے کسی کو قبر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے، کسی کو حشر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے؟ بلکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا روٹی کا، اور ہم رات دن پھر رہے ہیں کوٹھی کے چکر میں لگے پڑے ہیں. اگر رہائش کے لیے اللہ پاک نے جگہ دے دی، ارے بھائی یہ خیال تھا کہ ایک دو اور اگر کوئی ٹھکانہ بن جائے چلو کرایہ بھائی آتا رہے گا، اب کرایہ کھانے کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. اور آج کل کرایے بھی بڑے خوب ملتے ہیں. مکان بناؤ کرائے پہ دو، 1-2 مہینے کا کرایہ دیا، پھر آئے چپ ہو گئے، 2-4 مہینے کے بعد آئے کون ہو تم؟ یہ ہمارا، کھا لیا کرایہ. ارے بھائی تمہارا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لڑا چاٹتے پھرو، ہزاروں پھرتے ہیں کاغذات لیے ہوئے. لو ہوگی ملکیت غلط، اب گورنمنٹ میں جا کے کیس کرو، انشاءاللہ تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، کیس ختم نہیں ہوگا. اگر وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کیس ختم کریں تو پھر انہیں پوچھنے کون آئے گا؟ وہ کوئی پیر تھوڑے ہی ہے. سارا دن ایڈیے رگڑوا رگڑوا رگڑوا، جب چارے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ بندہ اللہ رکھا حاضر ہو جائے پوری کھانے کے لیے، اندر گئے اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آنا یہاں ایڈیے رگڑنے کے لیے. عدالتیں کتنی بڑھا دی. میرے تو یقین کرو اخبار سنتے سنتے کانوں سے سننا کم ہو گیا. جج بڑھا دیے، عدالتیں بڑھا دی، فلاں کر دیا فلاں کر دیا، اور جتنے ڈاکٹر بڑھے اتنی بیماری بڑھ گئی، جتنے جج بڑھے اتنے مقدمے بڑھے، اور مقدمہ تو بڑا بڑھایا، ایک دفعہ ہو جائے صحیح پھر جاؤ گے کہاں؟ ہمارے یہاں ملتان میں خود ہمارے نمبردار کے 2 دمبے کسی نے چوری کر لیے، بقرعید کے لیے پھال رکھے تھے، وہ پکڑے گئے. اب میں تو قانون نہیں جانتا، سنا ہے کہ بقرعید پر قربانی ان دمبوں کو نہیں کرنے دیا کہ یہ تو ہر تاریخ پہ پیش کرنے پڑیں گے. تو بقرعید گزر گئی، دمبے سر پہ اٹھا کے جاتے رہے، جب وہ مر گئے تو کھال سر پہ رکھ کے جاتے رہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. اس لیے
آج کل تو لوگ کافی سارے نقصان پہ صبر کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا بابا وہاں جا کر طواف کون کرے گا؟ کون جا کر کے وہاں چکر لگائے گا 10 سال؟ اور ایمان کا مسئلہ ایسا ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارادے پہ اجر، ارادے پہ. تم نے مدتوں نماز نہ پڑھی، کسی نے نصیحت کی، تم نے مان لی، ارادہ یہ کر لیا کہ میں گزشتہ نمازیں بھی دہراؤں گا. ایک نماز پڑھی، موت آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا، اس کا تو ارادہ تھا، ادا بھی ساری پڑھوں گا، قضا بھی ساری پڑھوں گا. یا تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا تو بات بدلتی، بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے. اکابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ کہ تفاسیر لکھی، حدیثوں کی شرح لکھی. آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ معارف القرآن لکھ کر قیامت تک کی انسانیت پہ احسان فرمایا. جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی حاجت ہے. ایک اکابر، یہ سارے انمول ہیرے تھے، بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اکابر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور خوراک کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بیچارہ؟ نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارے کراچی کے یہ چٹخارے دار کھانے کھا سکتا ہے، نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا. کیا کھائے؟ ماں کے بس کا کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں کیا پہنچا دے، باپ کے بس کا کچھ نہیں. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے بنایا، تیرا سارا انتظام میرے ذمے ہے. آجا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایکسین کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جلا دی. دودھ کی 2 نہریں جلا دی. اور یہ بھی نہیں کہ بند کرانے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو. فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند. اگر ماں کو کاک خریدنے پڑتے نا اوپر ڈھکن لگانے کے بند کرنے کے لیے تو ساری دولت انہی پہ لگ جاتی، ساری دولت انہی پہ خرچ ہو جاتی. یہ جو بچے نپل چوسنیوں کے ذریعے بعد میں ذرا دودھ پیتے ہیں نا، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی نپل 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، برطانیہ والوں کی بنائی ہوئی چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور انشاءاللہ پاکستان والوں کی بنائی ہوئی نپل بنانے سے پہلے ہی خراب.